آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے متی کی انجیل باب 20 اور اس کی پہلی 16 آیات میں سے۔ یہاں پر ایک تمثیل ہے، پہلے میں آپ کے سامنے اسے کہانی کی صورت میں بیان کروں گا۔ اس طرح ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے طاقتستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر اپنے طاقتستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی طاقتستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب باہر نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے۔ پھر اس نے نکل کر اوروں کو دیکھا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی طاقتستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو طاقتستان کے مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جنہوں نے گھنٹہ بھر دن رہے کام کرنا شروع کیا، کام پر لگائے گئے، تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے آئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر اور ان کو بھی 1 دینار ہی ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے تو 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یہ جو آیت ایک دوبارہ دہرائی گئی، اس آیت کو واضح کرنے کے لیے یسوع نے یہ تمثیل بیان کی۔ 20 باب کی 16 آیت میں اور 19 باب کی 30 آیت میں بھی یہی آیت ہے، یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ جو اول ہے وہ آخر کیے جائیں گے اور جو آخر ہے وہ اول کیے جائیں گے۔ یہاں پر یسوع نے آسمان کی بادشاہی کو طاقتستان کے مزدوروں سے تشبیہ دی ہے، اور جو طاقتستان کا مالک ہے وہ ہے خدا باپ۔ زیادہ تمثیلوں میں جو طاقتستان ہے وہ ہے قوم بنی اسرائیل، اور یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور پہلے جیسے کوئی بھی شخص ہے جب وہ مزدور لگاتا ہے کسی کام کے لیے تو وہ ان لوگوں کو
لگاتا ہے, ان سے رابطہ کرتا ہے جو اس کے جان پہچان ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد وہ غیروں سے رابطہ کرتا ہے. اور اسی طرح جو اس پاکستان کا مالک ہے یا خدا باپ ہے, پہلے تو یہ پاکستان ہم قوم بنی اسرائیل اور اس کے لوگ کہہ سکتے ہیں, وہ مزدور. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کا احاطہ اس تمثیل کے مطابق پوری دنیا ہے, اور اس میں کام کرنے والے مزدور نہ صرف اس کی قوم کے لوگ بلکہ سب اقوام میں سے اس پاکستان میں کام پر لگائے گئے ہیں. کوئی امتیاز نہیں کیا گیا. جبکہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال کون کر رہے ہیں 19 باب میں کہ ہم میں سے بڑا نہیں, ہمیں اس کا کیا اجر دیا جائے گا کیونکہ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. تو یسوع نے انہیں یہ بھی اس سوال کا جواب دیا کہ تم میرے ساتھ بیٹھو گے اور 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور آخر میں یسوع نے یہ بھی کہا کہ جو اول ہے وہ آخر کیے جائیں گے اور جو آخر وہ اول. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے مزدور ہیں ان کے ساتھ مالک نے لین دین کا معاہدہ کیا. ان کے ساتھ کہہ لیں کہ یہ بات طے پائی کہ میں تمہیں ایک دینار دوں گا. جو مسیح کے دور میں دینار جو تھا رومی سکہ تھا, جو مزدور کی جو کوئی ہنر مند نہیں اسے ایک دن کی یہ اجرت مناسب تھی. جیسے آج کل کے دور میں 1200 روپیہ پاکستان میں دی جاتی ہے, تو یہ مناسب ہے. اور پہلے جو لگائے گئے ہیں تقریباً فرض کریں کہ سویرے وہ مالک نکلا ہے اور اس نے 6 بجے کے قریب ان سے رابطہ کیا اور انہیں کام پر لگایا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لکھا ہے اور پہر دن کے قریب پھر وہ اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے بھی کہا کہ تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ. اسی طرح دوسرے اور تیسرے پہر کے قریب اس نے اوروں کو دیکھا اور ان سے بھی ویسے ہی کہا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے پہر کے آخر میں تقریباً 9 بجے پھر مالک بازار میں جاتا ہے اور جو لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مالک شخص صاف ستھرے کپڑے پہنے آئے اور وہاں پر آ کر رکتا ہے جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دم بھاگ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سنی گئی, اب ہم جائیں گے, ہمیں اجرت مل جائے گی. اور نہیں تو وہ مایوس کھڑے رہتے ہیں, پتہ نہیں آج مزدوری ملے یا نہ ملے, وہ اسی فکر میں ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے خوشی کی بھی بات ہے کہ خدا جو ہے, جو مالک ہے, وہ خود جاتا ہے اور کئی بار وہ جاتا ہے اس کے پاس. جیسے یہاں پر ایک کرندے کا بھی ذکر ہے, کرندہ جو اس کے فرما بردار لوگ ارواح ہیں جیسے فرشتے ہیں. تو خدا نے کسی کرندے کو نہیں بھیجا انہیں لانے کے لیے, بلکہ وہ خود چل کر جاتا ہے. اور پہلے پہروں کا استعمال ہوتا تھا. ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور جو پہلا پہر ہے وہ صبح 6 سے 9 بجے تک ہوتا ہے. دوسرا پہر 9 سے 12 بجے جسے ہم دوپہر کہتے ہیں, یہاں پر بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور پھر تیسرے پہر کے قریب, تو جسے ہم یہ بولتے ہیں دوپہر, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ کوئی اس بات کا نام نہیں کہ جب سورج صحیح آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو اس کا نام ہے دوپہر. یہ دوسرا پہر ہے. یہ وقت کا تعین کرنے کے لیے
पहर इस्तेमाल किए जाते थे जो 3-3 घंटों पर मुश्तमिल होते थे और दिन में 8 पहर, एक दिन में 8 पहर होते थे। और चौथे पहर जो मजदूरी के मुताबिक था, क्योंकि मजदूरी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मजदूर काम करता था, तो वो घंटा भर दिन रहे, फिर मालिक जाता है और उसे जो मजदूर मिलते हैं और उन्हें वो लाता है और पाकिस्तान में काम के लिए लगा देता है। इधर से वो लगे होंगे और इधर से मालिक ने आवाज दी परिंदे को कि सबको जमा किया जाए क्योंकि अब शाम हो गई है, क्योंकि मेरा इनके साथ शाम तक का अहद था और अब इन सबको बुलाया जाए। तो मालिक की यहां पर ही फयाजी, फराग दिली देखें कि वो ये नहीं कहता कि ये बाद में आए हैं तो इनसे अजाफी घंटे लगा लिए जाएं, ले लिया जाए काम, ऐसे नहीं मालिक कहता, बल्कि मालिक कहता है कि ये मामूल है कि 6 बजे काम पर लगाया जाता है और 6 बजे छुट्टी दी जाती है, तो इन्हें भी इसी टाइम छुट्टी दे दी जाए। तो वो परिंदे से ये कहता है कि इनको इनकी मजदूरी दे दी जाए। और जब पहले आते हैं, पिछले जब आते हैं, पिछले जो सबसे बाद में काम पर लगाए गए, वो 1 घंटा, कोई 1 पहर उन्होंने काम किया, कि उन्होंने 2 पहर, तो जब वो आते हैं सबसे पहले वो जिन्होंने 1 घंटा, तो उन्हें 1 दिनार दिया जाता है। तो जब सबसे आखिर में वो आते हैं जो पहले लगाए गए थे, जो सुबह के वक्त लगाए गए थे, वो समझते हैं कि हमें 1 दिनार से ज्यादा दिया जाएगा, जबकि उन्हें भी 1 ही दिनार मिलता है। तो वो जब उन्हें वो 1 दिनार मिलता है तो वो मालिक से ये कहकर शिकायत करते हैं कि इन पिछलों ने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। तो मालिक कहता है, और फिर वो इसका भी जिक्र करते हैं कि हमने दिन भर बोझ उठाया और सख्त धूप सही। तो मालिक ने जवाब दिया कि मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तेरा मेरे साथ 1 दिनार ना ठहरा था? जो तेरा है वो उठा ले और चला जा। यहां पर खुदा ने मियां का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मियां कहते हैं आका को, हाकम को, सरदार को, जबकि ये तंजिया है, ये उसके दिल की हालत को देखकर यसू ने उसे तंजिया कहा है। और ये शैतान अबलीस के होने को या उसकी ऐसी सोच को पेश करता है, जबकि ये लोग जो काम पर लगाए गए हैं, हम ये भी सीखेंगे कि ये उसके लोग हैं जो उसके पाकिस्तान में काम करने वाले लोग हैं, ये खास लोग हैं, ये उसकी खिदमत करने वाले हैं, जबकि इन लोगों के दिलों में इंसान होते हुए या जो इनकी नुमाइंदगी कर रहा है पहले मजदूरों की, उसके दिल में जो बात है इस बात की अक्कासी करती है कि वो सही तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहा। तो मालिक ने क्या कहा कि मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? तो ये जो मालिक है ये बहुत फयाज दिल मालिक है, ये बहुत अनोखी सिफात का मालिक है। तो उसने ये सोचा कि ये बेचारे जो दिन भर खड़े रहे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया होगा इनकी मायूसी परेशानी बढ़ती गई होगी और वो देखते होंगे कोई इस साइड से आए, कोई उस तरफ से आए और हमें काम पर लगाए तो हमें कुछ उजरत मिल जाए, हमारी मजदूरी बन जाए। तो जब वो
मालिक आया तो उन्होंने उसे काम पर लगाया, उसने उन्हें काम पर लगाया और उसने उन्हें मुआवजा दिया सबके बराबर, ताकि इनका भी चूल्हा जल सके, ताकि इनकी भी ज़रूरियात पूरी हो सके और ये भी अपने ख़ानदान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जा सकें। मालिक खुदा बाप हम सब की फिक्र करता है और हम सब की ज़रूरियात पूरी करता है। और लिखा है, क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जहां तक हमारी नजर जाती है और जो कुछ हमें नजर नहीं आता, उस सब का भी मालिक खुदा बाप है। क्या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? जो खुदा बाप है वो है नेक, और तू इसलिए बुरी नजर से देखता है क्योंकि मैं नेक हूं और खुदा नेक है। खुदा की सिफात ऐसी हैं कि वो इंसाफ करता है, वो नेकी करता है, और जो उसके सच्चे दिल से पैरोकार बन जाते हैं वो ऐसे हसद नहीं करते जैसे ये मजदूर हसद कर रहा है कि मुझे या हमें ज्यादा क्यों नहीं दिया गया। आया ये बात गौर तलब है कि जब पहले मजदूर लगाए गए उन्होंने कहा होगा कि हमें कितना मुआवजा दिया जाएगा, तो मालिक ने कहा कि तुम्हें 1 दिनार, और उस दौर में ये राइज था मजदूरी 1 दिनार, तो उन्होंने कहा ठीक। तो अब वो उस मुआहदे से खुद ही फिर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं हमें ज्यादा दिया जाए। तो फिर तो मुआहदा और वो जो बात तय पाई थी वो तो खत्म हो गई, जबकि मालिक उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ किया, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं। तो आप भी और मैं भी, हम सब उस ताकिस्तान में मजदूर हैं, उस ताकिस्तान में काम करने वाले हैं। बाज दिन के जैसे शुरू में उन्होंने 12 घंटे काम किया, और बाज ऐसे हैं कि उन्होंने 1 घंटा काम किया। बाज ऐसे हैं कि वो जिंदगी के इब्तदाई मराहल में, जवानी में, लड़कपन में या अधेड़ उम्र में, और कुछ अधेड़ से भी बाहर जब वो रिटायर होने लगते हैं या जिंदगी के आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद कबूल करते हैं, पिछली जिंदगी में कबूल करते हैं, लेकिन वो मसीह के साथ इतनी साबित कदमी से चलते हैं, इतनी मेहनत, वफादारी, लगन, खुशी और शुक्रगुजार दिल के साथ चलते हैं कि वो जो पहले से चल रहे होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पालूस रसूल, मैंने पहले भी ये मिसाल दी, फिर मौजूदा दौर में हम कह सकते हैं कि जैसे ये मौजूदा दौर नहीं बल्कि तारीख में जैसे मार्टिन लूथर या बख्त सिंह, साधु सुंदर सिंह या बिली ग्राहम, खुदा का अजीम खादम, या आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों से इज्जत कहलवाना, बड़े अलकाब नहीं चाहते, लेकिन वो साफ दिली से खुदा की खिदमत करते हैं। और जबकि बाज आपने देखा होगा कि उन्हें बिशप साहब, उन्हें सीनियर पास्टर साहब या उन्हें रेवरेंड साहब ना कहा जाए तो वो लड़ पड़ते हैं, वो इज्जत चाहते हैं, और वो क्या है कि वो दिखावे के लिए खिदमत करते हैं, वो मतकब्बर लोग हैं, वो खुदा की खिदमत नहीं करते, वो आला मर्तबा चाहते हैं, वो ज्यादा मुआवजा चाहते हैं जैसे यहां पर। जबकि बाज लोग उसकी खिदमत तो करते हैं लेकिन वो अजर के लिए नहीं करते। पहले मैंने इस बात का जिक्र किया कि यीशु ने पतरस
نے جب سوال کیا کہ اے خداوند ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، تو یسوع نے اس سوال کی نفی نہیں کی یا اس کی جیسے اس مزدور کی یسوع نے تردید کی یا اسے مذمت کی، تو یسوع نے پطرس کو ایسے جواب نہیں دیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی. لیکن وہاں پر بھی یسوع نے یہ کہہ دیا کہ جو اول ہیں وہ آخر کیے جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول کیے جائیں گے. تو پطرس کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ اب ہم خدمت کر رہے ہیں یسوع کے ساتھ اور اس پاکستان میں ہم مزدور ہیں تو ہمیں اجر دیا جائے گا، ہمیں اعلیٰ رتبہ دیا جائے گا. تو اس سے یہی سیکھتے ہیں یا یہی سامنے آتا ہے، وہ اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، وہ اجر چاہتے ہیں. ہم نے اس سوچ سے خدمت نہیں کرنی جس سوچ سے پطرس نے سوال کیا، پطرس رسول نے. اس سوچ سے اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم آسمان کی بادشاہی میں بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اور آسمان کی بادشاہی میں ویسے بھی سب ایماندار خدا کی نظر میں برابر ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ کسی کو کس مقام پر رکھے اور کسی کو کس مقام پر رکھے آسمان کی بادشاہی میں بھی. لیکن جیسے ہم پڑھتے سیکھتے ہیں کہ سب ایماندار خدا کی نظر میں برابر ہیں، اور ان مزدوروں کی جنہوں نے یہ شکایت کی یا اس نمائندے نے جس نے یہ شکایت کی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مزدور، یہ مالک کیسا مالک ہے کہ اس کے پاکستان میں ہم جتنوں کو بھی کام پر لگایا گیا اس نے سب کو فیاضی سے بہت زیادہ عنایت کیا. یہ تو بہت محبت والا مالک ہے اور اس نے کسی کو ڈانٹا نہیں، نہ اس کے کرندے نے کچھ کہا. ہم نے جیسا کام کیا اس نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اس نے ہمیں وقت پر اجرت دی. ایسے نہیں کہا جیسے آج کل ہوتا ہے، او جی او ہو میرے تو پیسے نا کیا کہتے ہیں پلازے کا کرایہ نہیں ملا، وہ اے ٹی ایم میرا کام نہیں کر رہا، ایسے کہہ دیتے ہیں. وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، اور وہ مزدور طبقہ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا بھی نہیں کہ وہ کیسے اپنا گزارا کریں گے. تو یہ مالک ایسے بہانے نہیں کرنے والا. اس نے وقت پر انہیں کہا بس ان کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب انہیں ان کی اجرت معاوضہ دیا جائے. تو انہوں نے یہ کام تو ضرور کیا ہوگا اس پاکستان میں کہ اس پاکستان میں انہوں نے پانی لگایا ہوگا، گوڈی کی ہوگی اور درختوں کی کاٹ چھانٹ کی ہوگی، صفائی کی ہوگی، جہاں پر باڑ نہیں ہوگی یا دیوار نہیں ہوگی تو اس کی محافظت، اس کے گرد دائرہ کھینچا ہوگا، اسے مزید خوبصورت انہوں نے بنایا ہوگا. اسی طرح یسوع بھی، خدا باپ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ جو کلیسیا ہے، ایمانداروں کی جماعت گروہ ہے، یہ ایک خوبصورت اس پاکستان کی مانند بن جائے. تو ہم ہیں، ایماندار ہیں، اس پاکستان میں کام کرنے والے، لیکن ہم نے دوسروں کے بارے میں جب کسی کو خدا اعلیٰ رتبہ دے دے، یہ مزدور ہے نا، سارے مل کر کام کر رہے ہیں، ہمارا بھی جو پڑوسی ہے اگر خدا اسے اعلیٰ درجہ مقام دے دے، اچھی ملازمت دے دے، وہ تعلیم میں ہم سے آگے نکل جائے یا وہ خدا کی ستائش کرنا شروع کر دے اور اس کی بڑی شہرت ہو جائے، یا وہ منادی کرنی، پیغام اچھا دینا شروع کر دے، یا کوئی بھی اسے نعمت بہت اچھی مل جائے اور وہ اس کے وسیلے سے خدا کی حمد و تعریف کرے، کلیسیا میں اس کے نام کو جلال دے، تو ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو مزدوری ہے یہ ایمانداروں کو انعام
جو نجات کا دیا جاتا ہے وہ ہے دینار. جب ہم نجات کی طرف راغب ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے, تو ہم مزدوری کرتے ہیں. اور جب ہمیں نجات مل جاتی ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ہمیں وہ دینار مل جاتا ہے. جو اس کھیت میں کام پر لگائے گئے ان سب کو وہ دینار ملا. جو ایماندار ہیں ان سب کو نجات مل گئی ہے, لیکن اجر انعام وہ ہر ایک کا اس کی خدمت کے مطابق ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعزاز کے لیے اس کا شکر کریں کہ ہم اس کے کھیت میں اس کے ساتھ, بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ, خداوندوں کے خدا کے ساتھ, آسمانی خدا کے ساتھ, باپ کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اس کا پاکستان اس زمین پر ہے, اس کا گھر 2 دفعہ اس میں آتا ہے گھر کے مالک نے, اس کا گھر آسمان پر ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس گھر میں شامل ہو جائیں گے جو اس دنیا میں اس کے پاکستان میں دل سے, محنت سے, لگن سے کام کرتے ہیں اور انہیں اجر دیا جائے گا. خدا کرے کہ ہم اس کے پاکستان میں دل سے خدمت کریں اور اس سے جو ہم اجر چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری توقع سے بڑھ کر دے گا. لیکن اس سوچ سے ہمیں اس کے پاکستان میں کام نہیں کرنا. خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے. آمین.